دوستو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلیفہ چہارم بھی رہے ہیں، ان کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں تھی، بلکہ اہل اسلام کے لیے ایک بہت دکھ بھری داستان بھی اپنے ساتھ سمیٹے ہوئے ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کوفہ میں ابن ملجم نامی بدبخت نے شہید کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے شہید کیا گیا، اب میں اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ دوستو، جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد کوفہ میں اس کی امامت کروانے کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت یہ بدبخت ابن ملجم کہیں گھات لگا کر چھپا بیٹھا تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کرنے کے بعد یہ مسجد کوفہ میں ایک شور مچا، لوگ لپکے اور ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا۔ اس کے ہاتھ سے زہر آلود تلوار چھین لی گئی۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ندامت نہ تھی۔ دوستو، جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں سر رکھا تو اچانک زہر میں بجھی ہوئی تلوار فضا میں چمکی۔ ابن ملجم نے پوری قوت سے وار کیا جو حضرت علی کے سر مبارک پر لگا۔ حضرت علی کے لبوں سے نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح ناظرین، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس بدبخت کو فوراً پکڑ لیا گیا۔ لوگ غصے میں تھے، مگر زخمی حالت میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو صرف ایک ہی ضرب لگانا، یعنی اس کو ایک ہی ضرب میں قتل کرنا۔ یہ تھا حضرت علی کا عدل، یہ تھا اسلام کا انصاف۔ بحوالہ الطبقات الکبریٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 2 دن تک زخمی حالت میں رہے اور پھر 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو جامع شہادت نوش فرمایا۔ جنازہ حضرت حسن اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ تدفین آپ کی نجف اشرف میں خفیہ طور پر کی گئی۔ بحوالہ انصاب الاشراف، تاریخ الطبری اور البدایہ والنہایہ، مسند احمد اور الطبقات الکبریٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عدل کی شہادت تھی، حق کی قربانی تھی، اسلام کے روشن چہرے پر خون کے آنسو تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی زندہ ہیں، اپنے علم، اپنے عدل میں اور اہل ایمان کے دلوں میں۔ اب میں آپ کو ابن ملجم بدبخت کا مکمل انجام بتاتا ہوں کہ اس کا عبرتناک خاتمہ کیا اور کیسے ہوا۔ تو ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کرنے کے بعد مسجد کوفہ میں ایک شور مچ گیا، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بیچ میں بھی بتایا۔ لوگ لپکے، ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا، اس کے ہاتھ سے زہر آلود تلوار چھین لی گئی، وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ ابن ملجم کو جب زخمی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا تھا تو لوگوں کے دل غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا، یا امیر المومنین، اسے بھی قتل کر دیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عدل کے مینار تھے، کمزور آواز میں فرمایا، اسے قید میں رکھو۔ دوستو، یہاں پر یہ کلیئر کرتا چلوں کہ اس وقت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کمزور صرف اس وجہ سے تھی کہ آپ زخمی حالت میں تھے، ورنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شیر خدا کا لقب پا چکے تھے، وہ کس طرح سے کمزور آواز میں یہ بول سکتے تھے۔ بہرحال، اور فرمایا کہ اسے قید میں رکھو، اچھا کھانا کھلاؤ، اچھا سلوک اس کے ساتھ کرو، اگر میں زندہ رہا تو خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو بس ایک ہی وار میں اس سے قصاص لینا۔ بحوالہ الطبقات الکبریٰ۔ شہادت کے بعد، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 21 رمضان سن 40 ہجری آپ شہید ہو گئے۔ اب قصاص کا وقت آ گیا تھا۔ حضرت حسن نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق فیصلہ نافذ کرنے کا حکم دیا۔ ابن ملجم کو کوفہ میں لایا گیا، اس سے اعتراف جرم لیا گیا۔ اس کے جرم کی کوئی معافی نہ تھی، اس پر وہی ایک ضرب لگائی گئی جس کا حکم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ یوں وہ قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ اور تاریخ الطبری۔ ناظرین، اہل سنت کے مطابق ابن ملجم خارجی تھا، وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نعوذ باللہ کافر سمجھتا تھا۔ اس نے قتل کو ثواب سمجھ کر کیا تھا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی سے محبت ایمان ہے اور علی سے بغض نفاق ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ قاتل نے خود کو حق پر سمجھا، مگر تاریخ نے اسے قاتل علی کے نام سے یاد رکھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید محراب کے لقب سے یاد کیا۔ یہی فرق ہے گمراہ عقل اور ہدایت یافتہ ایمان کی۔ ابن ملجم کا انجام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دین عقل کے بغیر لیا جائے تو عبادت بھی جرم بن جاتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور عدل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف لازم ہے۔ امید کروں گا ناظرین کہ آج کا یہ واقعہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئے تاریخی واقعے حوالوں کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔